الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا كافة للناس وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا۔ حضرات محترم، اہل حدیث کا ایک ادنا چوکیدار ہونے کی حیثیت سے میرے لیے یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ جب مجھ کو گھر کی چوکیداری کا فریضہ سونپا گیا تھا، ایک ایسے وقت میں جبکہ گھر والے سوئے ہوئے تھے، بہت تھوڑے عرصے کی چاکری کے بعد میں اس بات کو محسوس کر رہا ہوں کہ اب گھر کے مالک جاگ اٹھے ہیں اور اس قبا کے اندر گھر کے مالک نہ صرف جاگ کر ہوشیار ہو کر بیٹھے ہیں بلکہ وہ میرے جذبات کو گرما رہے ہیں اور مجھے بلا رہے ہیں کہ آؤ اب مل کر محمد کی چوکھٹ کی چوکیداری کریں۔ اور میرا یقین ہے کہ میرے جوان بیٹے، میرے یہ محترم بھائی، میرے قافلے کے یہ یہودی خان اور میرے کارواں کے یہ رکس کا نام، میری جماعت کے یہ مالک، خمیدہ کمروں والے بوڑھے جنہوں نے اپنے سر کے بالوں کو اللہ کی بندگی میں سفید کیا ہے، ان کی دعاؤں سے، اپنے جوانوں کے جذبات سے، اپنے بیٹوں کے ولولے سے، اپنے بھائیوں کے تنتنے سے اور نوجوان طلباء کے ہموں سے، اپنے خطباء کے دمدموں سے انشاءاللہ ہم اپنے اسلاف کی روایات کو واپس لوٹا کر رہیں گے۔ مجھے جگانے میں دیر ہو گئی ہے، میرا یقین تھا کہ سویا ہوا شیر جب جاگ پڑتا ہے تو شیر ہی ہوتا ہے، اور آج یہ شیر نہ جاگ پڑا ہے بلکہ اپنی کچھار سے باہر نکل آیا ہے۔ اب میں اس کو اس وقت تک اپنی کچھار میں واپس جانے نہیں دوں گا جب تک کہ پاکستان کی فضاؤں میں ختم نبوت کے جھنڈوں کو گاڑ نہیں دیا جاتا۔ اور میں ایک بات کی بشیش گوئی کیے دیتا ہوں، اہل حدیثوں اٹھو، زمانہ تمہارے قدموں کی چاک کا منتظر ہے، اس لیے کہ تم نے حقیقی طور پر ختم نبوت کی چوکھٹ کی حفاظت کی ہے، تم نے ظاہری نبوت کا اعلان کرنے والوں کو بھی ٹوکا ہے اور باطنی نبوت کا اعلان کرنے والوں کو بھی روکا ہے۔ کوئی ایسا نہیں میرے بھائیوں، غلام احمد قادیانی کو اگر کسی نے جرأت دی ہے اعلان نبوت کرنے کی تو ان پادریوں نے دی ہے جنہوں نے کونین کے امام کی عظمت کو چھین کر کسی اور کو بھی معصوم بنایا تھا۔ میں تھا ہر دور میں جس نے یہ اعلان کیا، سنو، نہ میرے رب کا کوئی شریک، نہ میرے رب کی صفات کا کوئی شریک، نہ میرے رب کا کوئی شریک، نہ میرے رب کی صفات کا کوئی شریک۔ اور میں تھا جس نے کہا تھا اسی طرح نہ میرے مصطفیٰ کا کوئی شریک اور نہ اس کے اوصاف کا کوئی شریک۔ آج سنو بات، نبوت میں ڈاکو کا آواز کب ہوا تھا؟ جب تک بات نہ سمجھی جائے گی تب تک
ان فتنوں کا مداوع نہیں ہوگا۔ اور آج میں اس گما کے اندر یہ بات کھل کر کہنا چاہتا ہوں کہ کائنات کے اندر ایک ہی گروہ ہے، آ جاؤ سن لو، کائنات کے اندر ایک ہی گروہ ہے جس نے ختم نبوت کے چور دروازوں کو بند کیا ہے۔ لوگوں، چور دروازے کھول دیتے ہو اور پھر کہتے ہو ڈاکہ پڑ گیا ہے۔ دروازہ کھلا ہوگا، چور آئے گا، دروازہ کھلا ہوگا، ڈاکو آئے گا، دروازہ کھلا ہوگا، نقب لگے گی۔ ہم نے بند کیا، ہم نے کہا فاطمہ تیرا بابا چلا گیا اور آج کے بعد آسمان کا فرشتہ بھی چلا گیا۔ اور فاطمہ نے کہا تھا بابا تیری موت کا غم بھی ہے لیکن یہ غم بھی ہے کہ آج کے بعد جبریل کس کے اوپر آئے گا۔ تم نے کہا نبی تو نہیں لیکن فرشتہ ہمارے پاس بھی آتا ہے۔ تم نے کہا نبی تو نہیں لیکن قسمت مجھ کو بھی حاصل ہے۔ تم نے کہا نبی تو نہیں لیکن شریعت سازی کا اختیار مجھ کو بھی حاصل ہے۔ ہم نے کہا کہ ان غریبوں کا مسلک بھی سن لو، جو بات کائنات کے رب نے رحمت کائنات کے بارے میں کہہ دی ہے وہ کسی اور کے لیے ہو سکتی ہی نہیں۔ کائنات کے رب نے رحمت کائنات کو کہا ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ ساری کائنات کرتی ہے، اگر نہیں کرتا تو آمینہ کا لال نہیں کرتا۔ تم نے کہا جاندار بھی نہیں کرتے۔ تم نے کیا ختم نبوت کا احترام کیا ہے؟ کام تو تم نے بھی وہ کیا جو وہ کرتا رہا۔ اس نے بیوقوفی کر کے جرم کر کے نام رکھ لیا، تم نے نام نہیں رکھا۔ تم نے کہا کہ فرشتہ میرے پاس بھی آتا ہے۔ تم نے کہا کہ فلاں بیٹا دیتا ہے۔ تم نے کہا کہ میرے پیر نے کو کھری کر دی۔ اس بدبخت نے تو اپنی ہی کو کھری کی تھی، کسی کے لیے نہیں کہا تھا۔ تحفہ گھوڑا میں لکھتا ہے کہ سارے انبیاء کے معجزے 3000، میرے اکیلے کے 3 لاکھ۔ میں نے کہا حضرت جی میں طالب علم ہوں، مجھ کو بتلائے معجزہ کون سا ہے؟ کہنے لگا سب سے بڑا معجزہ جب میری شادی ہوئی تو میں شادی کے قابل نہیں تھا۔ جب میری شادی ہوئی تو میں شادی کے قابل نہیں تھا۔ حکیم نور دین کو پتا چلا، اس نے کہا حضرت جی شادی نہ کرو، فتنے کا ڈر ہے۔ اور جانتے ہو فتنہ؟ کہا فتنے کا ڈر ہے، لیکن کہا کہ میرا معجزہ دیکھو، ابھی 9 مہینے کی گزرتے بچہ پیدا ہو گیا۔ میں نے کہا حضرت جی معجزہ ٹھیک ہے لیکن تمہارا نہیں، تمہاری بیوی کا۔ لوگوں شاید تو کہہ دے زید سے ساتھ ناس کے، تم داستان شوق سنو سنائے ہم۔ آج نبوت پہ ڈاکے کئی طرف سے ڈالے جا رہے ہیں، اور آج میں ایک بات آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں، لوگوں ہاتھ اٹھا کر وعدہ کرو کہ جب تک ہم زندہ ہیں ختم نبوت کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ اٹھ کر جب تک ہم زندہ ہیں ختم نبوت کی حفاظت کرتے رہیں گے۔